ایم اے اردو فائنل کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے میر مظفر حسین ضمیر کا مرثیہ کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے یہ پڑھانا شروع کیا تھا، اور اس کے ابتدائی 6 بند پڑھائے تھے۔ آج اسی سے آگے مجھے اس مرثیے کے بندوں کی وضاحت کرنی ہے۔ لکھا ہے کہ تھی حضرت شبیر کو عادت، ہوتی تھی نماز سحری سے جو فراغت، پہلے علی اکبر ہی کو بلواتے تھے حضرت، فرماتے تھے کرتا ہوں عبادت میں عبادت، روشن ہو نہ کیوں چشم حسین ابن علی کی، کرتا ہوں زیارت میں جمال نبوی کی۔ اس بند میں میر ضمیر نے امام حسین کی ایک عادت کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی سیرت سے متعلق جو کتابیں ہیں ان میں یہ بات تحریر ہے کہ امام حسین کی ایک عادت یہ تھی کہ جب وہ نماز صبح سے فارغ ہوتے تھے تو سب سے پہلے وہ اپنے مجھلے فرزند حضرت علی اکبر کو بلواتے تھے۔ اب میں نے جو ہے وہ مجھلے کہا ہے اور اس کے بعد نام علی اکبر لیا ہے، تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ امام حسین کے 3 فرزند تھے اور امام حسین کے تینوں فرزند کا نام علی تھا۔ 2 کربلا میں شہید ہوئے۔ جو 2 کربلا میں شہید ہوئے ان میں ایک بڑے تھے دوسرے چھوٹے تھے، اس مناسبت سے نام کا جز علی اکبر اور علی اصغر ہوا۔ اور جو سب سے بڑے بیٹے تھے علی ابن الحسین، جنہیں سید سجاد، زین العابدین وغیرہ کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ کربلا میں بیمار تھے، اس لیے وہ زندہ بچے۔ تو کربلا کی شہادت کے اعتبار سے ان مجھلے علی کو علی اکبر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہاں شہید ہونے والوں میں امام حسین کے فرزندوں میں بڑے تھے۔ وہ کہتا ان کو جو ہے وہ امام حسین نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلواتے تھے، اور جب وہ آتے اور ان کے چہرے کی زیارت کرتے تو امام حسین کیا فرماتے تھے کرتا ہوں عبادت میں عبادت، کہ میں عبادت میں عبادت کر رہا ہوں۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، مصلی سے اٹھا ہوں، اور دوسری طرف نبی کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ کیوں نبی کے چہرے کی؟ اس لیے کہ حضرت علی اکبر صورت اور سیرت اور رفتار اور گفتار میں رسول کے سے بالکل مشابہ تھے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں جب پڑھا رہا تھا تو میر ضمیر کے مرثیوں سے وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ روشن ہو نہ کیوں چشم حسین ابن علی کی، کرتا ہوں زیارت میں جمال نبوی کی۔ کہتا امام حسین کی آنکھیں حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے روشن ہو جاتی تھیں، اس لیے کہ علی اکبر کا چہرہ پیغمبر کے چہرے جیسا تھا، اور جب جو ہے وہ پیغمبر کے جمال کی جو ہے وہ زیارت امام حسین کرتے تھے تو آنکھیں روشن ہوتی تھیں۔ کرتے تھے علی اکبر تو جھکا فرق کو مجرا، ہر مرتبہ مل جاتا تھا پاؤں سے سر ان کا، تعظیم کو ہوتے تھے کھڑے سید والا، کہتے علی اکبر کہ یہ کیا کرتے ہو بابا، شیخ کہتے تھے عادت تھی یہ محبوب خدا کی، تعظیم وہ کرتے تھے بطول عذرا کی۔ اب یہاں پھر امام حسین کی سیرت کے ایک پہلو کو شاعر نے اجاگر کیا ہے، اور دوسری طرف علی اکبر کی سیرت کا بھی ایک پہلو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ کہتے جب امام حسین کے سامنے علی اکبر پہنچتے تھے تو علی اکبر اپنے سر کو جھکا کے سلام کرتے تھے،
مجرا کے لغوی معنی ہیں سلام کرنا، فرق کے معنی سر۔ علی اکبر اپنے سر کو جھکا کے سلام کرتے، ہر مرتبہ مل جاتا تھا پاؤں سے سر ان کا۔ کہتا جب سر جھکاتے تو وہ اتنا جھکتے تھے کہ ان کا سر پاؤں سے جو ہے وہ مل جاتا تھا، پیروں کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ یہ تعظیم، کورنش اور تسلیم کی وہ روایت ہے جو لکھنؤ کی تہذیب کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے قدریں بدل گئی ہیں، اس لیے آپ کو یہ تہذیب نہ لکھنؤ میں دیکھنے کو ملے گی نہ کہیں اور دیکھنے کو ملے گی۔ اس زمانے کے مرثیہ نگاروں نے جب مرثیہ لکھا تو کربلا کے واقعات میں لکھنوی تہذیب کو شامل کر کے لکھا تھا، اس لیے مرثیہ لکھنوی تہذیب کا آئینہ یا ہندوستانی تہذیب کا مرقع بھی نظر آتا ہے۔ تعظیم کو ہوتے تھے کھڑے سیدے والا۔ کطور جب حضرت علی اکبر آ کے سلام کرتے تو امام حسین بھی ان کا احترام کرنے کے لیے اپنے مصلی سے یا جہاں وہ نشست ہوتی ان کی وہاں سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب امام حسین علی اکبر کی تعظیم میں کھڑے ہوتے، احترام میں کھڑے ہوتے، تو علی اکبر یہ کہتے کہ بابا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو امام حسین اس کا جواب دیتے کہ عادت تھی یہ محبوب خدا کی، تعظیم وہ کرتے تھے بطول عذرا کی۔ تو امام حسین جواب یہ دیتے تھے کہ رسول خدا کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا احترام کرتے تھے، میں بھی اسی روش پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹوں کا احترام کر رہا ہوں۔ اے جان پدر ہے مجھے واجب تیری توقیر، تو سر سے قدم تک ہے میرے نانا کی تصویر، تب جوڑ کے ہاتھوں کو وہ نو بادئے شبیر، گردن کو جھکا شرم سے کرتا تھا یہ تقریر، بس ختم شرافت ہوئی فرزند علی پر، رکھا ہے قدم آپ نے دوش نبوی پر۔ اور امام حسین یہ فرماتے ہیں جان پدر، اے باپ کی جان، ہے مجھے واجب تیری توقیر، تمہارا احترام کرنا، تمہاری عزت کرنا مجھ پر فرض ہے، واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ تو سر سے قدم تک ہے میرے نانا کی تصویر، اس لیے کہ تو سر سے لے کے پیر تک میرے نانا کی شبیہ ہے، اسی لیے علی اکبر کو ہم شکل پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے مرثیہ نگاروں نے ہم شکل نبی، ہم شکل پیغمبر کہہ کے علی اکبر کا جو ہے وہ سراپا وغیرہ نظم کیا ہے مرثیے میں۔ تب جوڑ کے ہاتھوں کو وہ نو بادئے شبیر، کہتا تب ہاتھوں کو جوڑ کے امام حسین کا وہ نوجوان یہ عرض کرتا، گردن کو جھکا شرم سے کرتا تھا یہ تقریر، کہتے ہیں گردن کو جھکا لیتے اور شرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے، بس ختم شرافت ہوئی فرزند علی پر، کہ شرافت حضرت علی کے فرزند یعنی امام حسین پر ختم ہے، کہ آپ اپنے بیٹے کا احترام کر رہے ہیں جو ہے وہ پیغمبر سے مشابہ ہے، جبکہ آپ کا مرتبہ تو کہیں بڑا ہے، رکھا ہے قدم آپ نے دوش نبوی پر۔ کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے تو جو ہے وہ پیغمبر کے کندھوں پر جو ہے وہ پاؤں رکھے ہیں۔ اب یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جو جس کے شاہد اصحاب پیغمبر خود مسجد نبوی میں تھے۔ یہ تلمیح جو ہے وہ شاعر نے استعمال کی ہے، صنعت تلمیح استعمال کی ہے، اور ان وہ گزشتہ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جو بچپنے میں جو ہے وہ امام حسین کے گزرے تھے۔ مختلف مواقع پر امام حسین مثلاً جو ہے وہ پیغمبر اپنے نواسوں کو جو ہے وہ دوش پر سوار کر لیتے تھے، ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایک بار عید کا موقع تھا اور پیغمبر مسجد النبی میں تھے،
امام حسین آئے اور بچپنا تھا، نانا سے کہا نانا عربوں کے بچے جو ہے وہ اپنے اپنے ناقوں پر سوار ہیں، ہمارا کوئی ناقہ نہیں ہے، تو پیغمبر مسجد میں خود جو ہے وہ قدموں کو اور ہاتھوں کو جھکا کے مسجد میں جو ہے وہ ناقے کی شبیہ بن گئے اور امام حسن اور امام حسین کو اپنی پشت پر بٹھا لیا۔ تو اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے امام حسین کے بچپنے کا کہ پیغمبر مسجد النبی میں نماز پڑھ رہے تھے اور حسین جو ہے وہ پشت نبی پر جا کے بیٹھ گئے تھے۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے ایک مصرعے میں جو ہے وہ ان تمام واقعات کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اب جو طالب علم تاریخ، اسلامی تاریخ سے واقف ہیں، جیسے ہی وہ اس مصرعے کو پڑھیں گے ذہن میں وہ پورا پس منظر ان کے واضح ہو جائے گا۔ تب لیتے تھے پیشانی کا بوسہ شہ ذیشاں، کہتے تھے کہ شیریں سخنی پر تیری قربان، زینب نے سنے راز و نیاز ان کے یہ جس آن، چلائی کے دونوں پہ تصدق ہو میری جان، دیکھا نہ کوئی باپ اگر ابن علی سا، بیٹا بھی سنا ہے کوئی ہم شکل نبی سا۔ اور اس گفتگو کے بعد امام حسین، شہ ذیشان سے مراد امام حسین ہیں۔ شہ مانے بادشاہ، ذیشان مانے صاحب شان و شوکت بادشاہ۔ اب وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس عقیدے کو مانتا ہے کہ حسین صرف جنت میں جوانوں کے سردار نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بھی جو ہے وہ تمام مومنین کے بادشاہ ہیں۔ تب لیتے تھے پیشانی کا بوسہ شہ ذیشاں، کہتا ہے اس گفتگو کے بعد امام حسین علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ عربوں کی تہذیب ہے، آپ آج بھی آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جب ایک عرب کوئی دوسرے عرب سے ملتا ہے تو احتراماً اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ کہتے تھے کہ شیریں سخنی پر تیری قربان، اور فرماتے ہیں امام حسین کہ تمہاری اس پیاری گفتگو پر میں قربان جاؤں۔ زینب نے سنے راز و نیاز ان کے یہ جس آن، کہتا ہے امام حسین کی بہن علی اکبر کی پھوپھی جناب زینب نے جب یہ راز و نیاز کی باتیں ان کی زبان سے جس گھڑی جس وقت سن لی تو بلند آواز سے یہ کہا کہ دونوں پر تصدق ہو میری جان، کہ آپ دونوں پر میری جان قربان ہو۔ دیکھا نہ کوئی باپ اگر ابن علی سا، کہتے ہیں اگر حسین ابن علی جیسا میں نے کوئی تاریخ میں باپ نہیں دیکھا تو علی اکبر جیسا فرما بردار بیٹا بھی میں نے جو ہے وہ تاریخ میں کوئی نہیں سنا جو ہے وہ علی اکبر کی طرح کا فرما بردار بیٹا ہو۔ سن لو علی اکبر کی زیارت کا قرینہ، پہلے تو قدورت سے کرو صاف یہ سینہ۔ اب دیکھیے شاعر نے جب مرثیہ شروع کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ تصویر دکھاتا ہوں یہ تقریر نہیں ہے، میں حضرت علی اکبر کی تصویر دکھانے جا رہا ہوں اور میں ان کی صورت دکھانے جا رہا ہوں، یہ تقریر نہیں ہے، اور میں وہ تصویر آپ کے پردہ دل پر جو ہے وہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گا۔ کس علی اکبر کی تصویر بنا کے دکھاؤں گا؟ جو ثانی محبوب الہی ہے، یہ شاعر نے جو ہے وہ کہا تھا۔ اب اسی سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں آپ کو علی اکبر کی تصویر دکھانے جا رہا ہوں، آپ کو علی اکبر کے چہرے کی، ان کے رخ کی زیارت کرانے جا رہا ہوں، تو اس سے پہلے میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ علی اکبر کی زیارت کا قرینہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں ہندوستان میں ہی نہیں اور اسلام میں ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب میں ایک دستور ہے
ایک ٹریڈیشن ہے، روایت ہے کہ جب ہم چرچ میں، گرجا گھر میں، گردوارے میں، مندر میں، مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم پہلے پاک صاف ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں جاتے ہیں، یا کسی بزرگ فرد سے، کسی بہت محترم شخصیت سے ملنے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ اہتمام و انتظام کرتے ہیں۔ شاعر علی اکبر کی زیارت کا، علی اکبر سے ملاقات کا قرینہ جو ہے وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے سن لو علی اکبر کی زیارت کا قرینہ، کہتا ہے آپ اگر جو ہے وہ علی اکبر کی چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قرینہ، طریقہ، ڈھنگ کیا ہے وہ بھی جو ہے پہلے سن لیجئے۔ پہلے تو قدورت سے کرو صاف یہ سینہ، کہتا ہے یہ اپنا سینہ جو ہے جس میں تم نے بہت ساری عداوتیں، دشمنی یہ سب پال رکھی ہے، اس کو جو ہے وہ نکال دو۔ پھر دیدہ باطن کو کرو دیدہ بینا، کہتا ہے پھر دل کی آنکھیں کھولو، اور دل کی آنکھیں کھول کے ان کی زیارت کرو۔ تا جلوہ نما ہو رخ سلطان مدینہ، کہتا ہے ان ظاہری آنکھوں سے ان کی زیارت نہیں ہو سکتی، دیدہ بینا سے جو ہے وہ ان کی زیارت ہوگی، دل کی آنکھوں سے زیارت کر سکتے ہو۔ کہتا ہے سینے کو جو ہے وہ قدورت سے صاف کر لو، اور قلب کے آئینے کو اور قلب کے جو ہے وہ چشم کو گشادہ کر لو، تاکہ تمہارے دل کی آنکھوں سے رخ سلطان مدینہ جو ہے کی زیارت ہو۔ تا جلوہ نما ہو رخ سلطان مدینہ، تاکہ سلطان مدینہ یعنی حضرت پیغمبر کے جو ہے وہ چہرے کا جلوہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ اب وہ سلطان مدینہ کا جلوہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ علی اکبر جو ہے وہ ہم شکل پیغمبر ہیں۔ معلوم ہوا صفحہ قرآن علی اکبر، تحقیق ہوا کعبہ ایماں علی اکبر۔ کہتا ہے جب اس طریقے سے زیارت کیجیے گا تو پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ علی اکبر کا چہرہ جو ہے وہ قرآن کی طرح کا چہرہ ہے، کہ جہاں قرآن کو دیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، وہاں ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ تحقیق ہوا کعبہ ایماں علی اکبر، کہتے ہیں یہ بات متحقق ہو گئی، معلوم ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ علی اکبر ایمان کا کعبہ ہیں۔ قرآن کی تشبیہ یہ اس دل نے بتائی، پیشانی انور ہے کہ ہے لوح طلائی۔ کہتا میں نے حضرت علی اکبر کے رخ کو قرآن سے تشبیہ جو دی ہے وہ اس دل نے بتائی ہے، قرآن کی تشبیہ یہ اس دل نے بتائی۔ کہتا یہ جو میرا دل ہے اس نے جو ہے وہ حضرت علی اکبر کے چہرے کو جو ہے وہ قرآن سے تشبیہ دینے کے لیے جو ہے وہ آمادہ کیا ہے کہ حضرت علی اکبر کا چہرہ قرآن جیسا ہے۔ پیشانی انور ہے کہ ہے لوح طلائی، کیوں میں جو ہے وہ قرآن سے تشبیہ دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت علی اکبر کی پیشانی، چمکتی ہوئی پیشانی، ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے وہ سونے کی کوئی تختی ہو، لوح مانے تختی، طلائی مانے سونے کی۔ ابرو سے ہے بسم اللہ قرآن نظر آئی، کہتا اور اس تختی پر جو بھویں ہیں یہ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کے صفحے پر جو ہے وہ اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ جدول کشش زلف کی بالوں نے دکھائی، جدول حاشیہ جو صفحے پر جو ہے وہ قرآن کے آپ دیکھیں گے چاروں طرف ایک لکیر کھینچی ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے وہ کھانچا چوکور جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس کو جدول کہتے ہیں۔ کہتا جدول کشش زلف کی بالوں نے دکھائی، کہتا ہے زلفوں کی جو ہے وہ کشش تھی اس نے جو ہے وہ ایسا دکھایا کہ جیسے جو ہے وہ جدول کھینچی ہوئی ہے، ایک سانچا کھینچا ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ چہرہ ہے۔
وہ زلف، وہ بینی، وہ الف، وہ لام رقم ہے، پر میم دہن مل کے یہ ایک شکل علم ہے۔ کہتا ہے وہ حضرت علی اکبر کی خوبصورت زلفیں، وہ ان کی ناک، ایسا ہوتا ہے جیسے الف و لام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے زلفیں اور جو ہے وہ ناک کو دیکھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے وہ کسی نے الف و لام جو ہے وہ لکھ رکھا ہے، پر میم دہن مل کے یہ ایک شکل علم ہے۔ کہتا ہے لیکن چہرے پر جو ہے وہ ہونٹوں پر جو ہے وہ جو میم کی طرح کی جو ہے وہ کیفیت ہے، یہ جب جو ہے وہ الف لام سے ملتی ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ دیکھیے قرآن نے جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بقر، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم آیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن۔ اب شاعر نے بھی کیا کیا کہ جو ہے وہ میں نے علی اکبر کے چہرے کو جو ہے وہ صفحہ قرآن سے تشبیہ دی ہے۔ تو اب جب صفحہ قرآن سے تشبیہ دی ہے تو قرآن کا وہ پہلا صفحہ سامنے ہے، تو جیسے ہی صفحہ کھلے گا پہلے جو ہے وہ کیا ہے، سنہری جو ہے وہ تختی نظر آئی صفحے کی، اور اس پہ جو ہے وہ اوپر جو بسم اللہ ہے وہ بھویں جو ہے وہ دکھ رہی ہیں، اور جو ہے وہ علی اکبر کے چہرے میں ناک اور زلفیں اور جو ہے وہ ہونٹ ہیں، وہ جو ہے وہ قرآن میں الف لام میم کی جو ہے وہ شکل جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ اور جب یہ سب مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک شکل علم ہے۔ اب الف لام میم کو جو ہے وہ ایک ساتھ لکھ دیجئے تو وہ جو ہے وہ الف لام میم مل کے علم بنیں گے۔ تو کہتا ہے یہ سب مل کے ایک غم کی تصویر بھی جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ بس جناب علی آج کی گفتگو میں یہیں تمام کرتا ہوں، باقی بند انشاءاللہ کل۔ شکریہ۔